رات کے آخری پہر کا وقت تھا۔ فضا میں خاموشی اس طرح پھیلی ہوئی تھی جیسے کائنات خود مراقبے میں بیٹھی ہو۔ چاند اپنی ادھوری روشنی کے ساتھ آسمان پر لٹکا ہوا تھا اور زمین پر ہلکی ہلکی اوس کے قطرے شبنم کی مانند چمک رہے تھے۔ گاؤں کی گلیاں سنسان تھیں، کہیں دور کسی کتے کے بھونکنے کی مدھم آواز، کسی جنگر کی پکار اور ہوا کی سسکی، بس یہی آوازیں تھیں جو اس رات کی تنہائی کو توڑ رہی تھیں۔ ایسے میں ایک بوڑھا درویش ہاتھ میں تیل کا چراغ لیے آہستہ آہستہ قبرستان کی سمت جا رہا تھا۔ اس کے قدموں کے نیچے خشک پتے کچلے جا رہے تھے، مگر اس کی رفتار میں کوئی جلدی نہیں تھی، جیسے وہ جانتا ہو کہ اسے کہاں جانا ہے اور کیوں جانا ہے۔ اس کا چہرہ جھریوں سے بھرا ہوا تھا، مگر آنکھوں میں ایک عجیب سی روشنی تھی، ایسی روشنی جو ظاہری نہیں بلکہ باطنی سکون سے جنم لیتی ہے۔ اس کے ہونٹوں پر ذکر الہی کے ہلکے ہلکے الفاظ تھے جو ہوا میں پھیل کر ایک عجیب سی روحانی کیفیت پیدا کر رہے تھے۔ گاؤں کے اکثر لوگ اسے بابا نجم کے نام سے جانتے تھے۔ وہ ہر رات اسی وقت ایک چراغ لے کر قبرستان کی طرف نکلتا، کچھ دیر وہاں بیٹھتا اور پھر خاموشی سے واپس آ جاتا۔ آج مگر ایک نوجوان ارسلان اس کے پیچھے پیچھے ہو لیا۔ ارسلان گاؤں کا ایک ذہین مگر ضدی لڑکا تھا۔ اس کے دل میں تجسس تھا کہ آخر بابا نجم رات کی تاریکی میں قبرستان کیوں جاتے ہیں۔ وہ دبے پاؤں ان کے پیچھے چلنے لگا۔ جب درویش قبرستان کے دروازے پر پہنچا تو اچانک ارسلان کی زبان سے بے اختیار نکل گیا، بابا جی آپ پھر قبرستان جا رہے ہیں۔ درویش کے قدم تھم گئے، چراغ کی لو ذرا لرزی اور مٹی پر اس کا سایہ ہلکا سا جھول گیا۔ بابا نجم نے آہستگی سے پیچھے مڑ کر دیکھا، ان کے لبوں پر مسکراہٹ تھی۔ ہاں بیٹے جا رہا ہوں، ارسلان نے حیران ہو کر کہا، لیکن بابا وہاں تو سب سوئے ہیں، مردوں کو روشنی کی کیا ضرورت؟ درویش نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی جیسے کسی اور سے بات کر رہے ہوں۔ چاند کے پیچھے بادل کی ایک لہر گزری اور پھر وہ بولا، یہ چراغ مردوں کے لیے نہیں، ان زندوں کے لیے ہے جو اپنے دلوں میں مر چکے ہیں۔ یہ جملہ ارسلان کے دل میں اتر گیا۔ اس نے دھیرے سے پوچھا، زندہ مگر مرے ہوئے، یہ کیسے ممکن ہے بابا؟ درویش نے چراغ زمین پر رکھا، مٹی پر اپنی انگلی سے ایک دائرہ کھینچا اور بولا، جب دل میں شکر کا احساس مر جائے، جب زبان سے دعا نکلنا بند ہو جائے، جب انسان کا ضمیر اس کے نفس کے نیچے دب جائے، تب انسان زندہ رہتا ہے، مگر اس کا دل مر جاتا ہے، اس کے اندر قبر بن جاتی ہے۔ ارسلان چپ رہا، اس کے دل میں عجیب سی سنسنی دوڑ گئی۔ وہ بولا، کیا میرا دل بھی قبر بن گیا ہے بابا؟ بابا نجم مسکرا دیے۔ وہ قریب آئے اور بولے، اگر تو یہ سوال کر رہا ہے تو تیرا دل ابھی زندہ ہے۔ جو دل سوال نہیں کرتا وہی سچ مچ مر چکا ہوتا ہے۔ ہوا کا ایک جھونکا گزرا، چراغ کی لو ذرا سی جھومی مگر بجی نہیں۔ بابا نجم نے کہا، بیٹے یہ چراغ لوہے یا تیل کا نہیں، نیت کا ہوتا ہے۔ اگر نیت صاف ہو تو یہ گل کے سب سے اندھیرے گوشے میں بھی جل سکتا ہے۔ ارسلان نے دھیرے سے کہا، کیا میں بھی یہ چراغ جلا سکتا ہوں بابا؟ بابا نجم نے چراغ اس کے ہاتھ میں تھما دیا۔ ہاں بیٹے، مگر یاد رکھ، یہ چراغ ہاتھ سے نہیں آنسو سے جلتا ہے۔ جو اپنے گناہوں کو توبہ سے دھو دیتا ہے وہ اپنی روح کو روشنی دے دیتا ہے۔ چراغ اب ارسلان کے ہاتھوں میں تھا، مگر اس کے دل میں ہلچل مچ گئی تھی۔ بچپن سے لے کر اب تک اس نے اپنے وقت کو غفلت میں گزارا تھا، نہ نماز، نہ ذکر، نہ احساس شکر۔ ہر لمحہ کھیل اور دنیاوی باتوں میں ضائع ہو گیا تھا۔ آج پہلی بار اسے اپنے وقت کی قیمت کا احساس ہوا۔ اس نے دھیرے سے کہا، بابا اگر میں اپنے ماضی کو نہیں بدل سکتا تو کیا میں اپنے آنے والے وقت کو بدل سکتا ہوں؟ درویش نے جواب دیا، وقت کو بدلنے کے لیے انسان کو لمحہ بدلنا ہوتا ہے، اور لمحہ بدلنے کے لیے نیت۔ اگر تو ابھی توبہ کر لے تو یہ لمحہ تیرا مستقبل روشن کر دے گا۔ یہ سن کر ارسلان کے چہرے سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے زمین پر سجدہ کیا اور کہا، اے رب، میں نے تیری نعمتوں کو بھلایا، تیری زمین پر چل کر بھی تیری عبادت بھلا دی، مگر آج کے بعد میں اندھیروں کو چھوڑ کر روشنی کا راستہ چنوں گا۔ بابا نجم خاموشی سے مسکرائے، پھر بولے، چراغ جلانے والا درویش نہیں ہوتا بلکہ وہ دل جو اپنے رب کے آگے جھک جائے۔ اب یہ چراغ تیرا ہے، اسے اپنے دل میں رکھ اور دنیا کی تاریکیوں میں چل۔ کچھ دیر بعد جب صبح کی اذان گونجی تو قبرستان کے دروازے پر لوگ جمع ہوئے۔ وہاں ایک جلتا ہوا چراغ رکھا تھا اور مٹی پر لکھا تھا، دل زندہ ہو جائے تو قبر بھی روشنی بن جاتی ہے۔ بابا نجم کہیں نہیں تھے۔
ارسلان اب ہر رات ایک نیا چراغ جلاتا، مگر یہ چراغ ہاتھ کا نہیں بلکہ دل کا ہوتا۔ اس کے چہرے پر نور تھا اور اس کی آنکھوں میں یقین۔ وہ گاؤں کے نوجوانوں کو کہتا، وقت سونا نہیں، امانت ہے، اور چراغ تیل سے نہیں، ایمان سے جلتا ہے۔ یوں ارسلان کی زندگی ایک چلتا ہوا پیغام بن گئی۔ وہ کہتا، جب دل اللہ کے ذکر سے جگمگا جائے تو دنیا کی راتیں بھی نور بن جاتی ہیں۔ پیغام: زندگی کا ہر لمحہ ایک چراغ ہے، بس یہ تم پر ہے کہ تم اسے توبہ سے جلاتے ہو یا غفلت سے بجھا دیتے ہو۔ کبھی چراغ ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہوتی، بس دل جاگ جائے تو روشنی خود مل جاتی ہے۔